کہ اگر آپ کو آج حق بات بتایا جاتا ہے، آپ کو سچ بات بتایا جاتا ہے تو آپ اس کے ماننے والے نہیں ہو، اس کے برخلاف کام کرتے ہو۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ نماز پڑھو، حسین اعظم سے محبت کرو، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو ہم کہہ دیں کہ ڈھول بجاؤ تو اچھا لگے گا، اگر کہہ دیں تعزیہ رکھو تو اچھا لگے گا، اگر کہہ دیں امام حسین کے نام سے علم نکالو، پیگی بنو تو آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ آپ خود رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور اسی طرح رنگین اور لچھے دار تقریریں سننا پسند کرتے ہو۔ لیکن ہمارے حسین اعظم کا یہ پیغام نہیں ہے تو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر ہم یہ پیغام آپ تک پہنچائیں، ابھی آپ نے دیکھا ماحول کس طرح بنایا گیا، ابھی ایک عالم صاحب کو تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ جب شریعت کی صحیح بات بتاتے ہیں تو انہیں پولیس سے بلوا کر کے سلاخوں کے اندر کروا دیا جاتا ہے۔ بتائیے انصاف ہے؟ یہ قوم ہے، یہ قوم کیا چاہتی ہے کہ تم کو ڈھول تاشے کا حکم دیا جائے، تم کو ناچنے کا حکم دیا جائے، تم کو گانے کا حکم دیا جائے؟ ارے میرا قول نہیں، سرکار اعلی حضرت کا قول پڑھو، سرکار اعلی حضرت کی کتابیں پڑھو۔ اگر تم ڈائٹ مانگو کہ غریب نواز ہم کو بیٹا دے دو، غریب نواز ہم کو لڑکی دے دو، غریب نواز ہم کو بیٹی دے دو، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح مانگو، غریب نواز کے صدقے میں یا اللہ ہم کو بیٹا دے دے، غریب نواز کے صدقے میں یا اللہ ہم کو بیٹی دے دے، غریب نواز کے صدقے میں بے روزگار ہوں، مجھ کو صاحب روزگار عطا فرما دے۔ اس طرح مانگنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو برکتیں تم کو دے رہا ہے، امام حسین کے نام کی برکت سے تم کو شفا دے رہا ہے، امام حسین کے نام سے تم کو جو ہے تمام طرح کے فائدے مل رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ہم کو تعزیہ سے مل رہا ہے، علم سے مل رہا ہے، یہ تمام ساری چیزوں سے مل رہا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پہ، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ارے اگر جنگل میں امام حسین کا نام پتوں پر لکھ دیا جائے، قسم خدا کی ان پتوں کو چومنے کے لیے فرشتے جاتے رہیں گے، اور جن کے دلوں پر امام حسین کا نام نقش ہو جائے گا، جو سچے دل سے امام حسین سے مانگے گا نا، امام حسین اس کو اپنے نانا جان سے ضرور دلوائیں گے، اپنے نانا جان سے ضرور سفارش کر کے اس کی فریاد کو پوری کریں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جتنی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں سب امام حسین کے نام سے برکتیں مل رہی ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے آپ کی سوچ ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا اخلاق ایسا ہے، تو اس سے آپ توبہ کیجئے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ آپ کو کرامتیں کہ آج کے اولیاء کرام نہیں دکھاتے ہیں، کہ اگر کرامتیں دکھائیں گے نا، اپنے کرشمے دکھائیں گے تو لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کچھ کہہ سکے، لوگ تمہیں کو خدا مان لیں گے، تمہیں کو خدا مان لیں گے۔ میرے پاس آتے ہیں، اگر کسی کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے نا تو جانتے ہو اپنے بھائی ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہو میرے۔ ابے بیوقوف کہیں کہ میں ہوں، رب کس لیے ہے؟ اگر میں سب کچھ ہوں تو رب کیا ہے؟ تیرے لیے رب سب کچھ ہے، وسیلہ ہم کو بنایا ہے، ذریعہ ہم کو بنایا ہے، جس کے ذریعے سے تو شفا یاب ہوتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے قوم سے کہ وہ عالم دین کو جو تھانے میں بند کروا دیا اور ان پر FIR درج کروا دے، جتنا بھی اس پر شرمندہ ہوں کم ہے، اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ایک نہ 1000 بار لعنت ہے کہ تم کو حق بات سننا پسند نہیں ہے، حق سے منہ کرتے ہو۔ قیامت کے دن حسین اعظم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ توبہ کرو، نبی کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ کیسے منہ دکھاؤ گے؟ بس میں یہی کہتا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، ایک نہیں 1000 میری ویڈیوز اس طرح کی پڑی ہوئی ہیں، آؤ میرے نام سے FIR کرو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلاخوں کے اندر جانا کیا ہوتا ہے، FIR کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ تم نے علماء کو لاچار، مجبور، بے بس سمجھ لیا ہے، تم نے بے بس سمجھ لیا ہے۔ علماء کو کیا سمجھ رہے؟ 10 سال مدرسے میں پڑھ کر کے رسول اللہ کے علم کو، ان کے دین کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو غلط فتویٰ دے، آپ کو غلط مسئلہ بتائے، آپ کو راہ راست پر لگانے کے لیے 10 سال مولانا مدرسے میں پڑھا رہتا ہے۔ مدرسوں کے حالات جاؤ دیکھو، ٹوٹی چٹائی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی فرش ہے، بستر بھی نہیں ہے، اس طرح وہ بچے سو کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ 4 بجے آپ اپنے بسترے پر سوتے ہو نا، 4 بجے وہ بچے ٹھنڈیوں کی موسم میں، ٹھنڈیوں کی راتوں میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
पूछो तो न बदन पे सही ढंग से कपड़ा है, न बदन पे चादर है, ऐसे ठंडियों में वज़ू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब जा कर के कहीं इल्म हदीस सीखने को मिलता है, तब जा कर के कहीं कुरान का इल्म होता है, तब जा कर के हम आपके लायक हुए हैं, आपके सामने कुछ बोल रहे हैं। और उसका कौम सिला ये दे कि जब उसको कुरान और हदीस की बात बताई जाए तो उसको उस पर FIR दर्ज करके उसको सलाखों में बंद करवा दिया जाए, ये कौम सिला देगी। ये तरीक़ा उन लोगों को मुबारक हो जो लोग इसके कायल हैं। हम लोग इसके कायल नहीं हैं, हम हुसैनी हैं, हुसैन आज़म के मानने वाले हैं, हुसैन आज़म के तरीक़े पर अमल करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम लोग 10 दिन के हुसैनी नहीं हैं, जब तक कि दुनिया में हैं, जब तक के हुसैनी हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे क़दीर हमारे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो तो उसे अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। आप सबसे मैं माज़रत चाहता हूँ कि चंद मिनट आप सबके हमने इश्तरा लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि रब्बे क़दीर किसी किस्म की अगर कोई ऐसी गलती उसे मुआफ़ फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। अस्सलामु अलैकुम। सुन्नत पढ़ लीजिए।